ویلکم بیک۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں جاری اقدامات سے متعلق غلط بیانی کا تاثر ختم کرنا ہوگا۔ جی ایس کیو کا دورہ کرنے والے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کئی ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بلوچستان کے عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ سول سوسائٹی بلوچستان کے عوام میں آگاہی پیدا کر رہی ہے۔ بلوچستان کے نوجوان ترقی کے عمل میں کردار ادا کریں۔ بلوچ شناخت کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والے عناصر بلوچ قوم کی بدنامی کا سبب ہیں۔ دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ پاک افواج اور ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر پاکستان کے مرد آہن ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاک بھارت کشیدگی اور تناؤ میں جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا، سیاسی اور معاشی مشکلوں میں گھری قوم کو متحد کر دیا۔ 1.3 million Indian army with all their wherewithal cannot intimidate. پاکستان اور بھارت میں بڑھتی کشیدگی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نے اپنے آرٹیکل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اخبار نے لکھا ایسے وقت میں جب پہلگام واقعے کے بعد بھارت پر دباؤ اور خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں جنرل عاصم منیر نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا۔ کچھ دن پہلے ٹینک پر کھڑے ہو کر خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک کہا کوئی ابہام میں نہ رہے، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری، پرعزم اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے آرمی چیف کا یہ خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی قوم سیاسی اور معاشی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پوری قوم کو متحد کر دیا۔ آرمی چیف کے خطاب اور بیانات کو بھارت میں پاکستان کی جانب سے طاقت کے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر حنیف عباسی سخت مخاطب ہیں۔ غدار وطن کہوں گا کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت فوج کے پیچھے، الحمدللہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس واقعے نے پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کل بھی جب ہم تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھی تو تمام لوگوں کے یہی بیانات تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات کو ہم نے پسے پشت پھینک دیا ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جس کو ہندوستان سمجھے کہ برما، نیپال، خواہ کہ ہندوستان کے تو کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ کون سا ملک ہے جو ہندوستان کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے ہیں؟ تو اسی بنیاد کہنے جا رہے ہیں کہ ہم سب برے اور تم اکیلے اچھے نہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے جنہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور میرا لیڈر میاں نواز شریف جس نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ساری زندگی کے لیے مستحکم اور مضبوط بنا دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب دنیا جرت نہیں کر سکتی کہ پاکستان کی طرف، خاص طور پہ جو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، میں اس کو دشمن کہتا ہوں، وہ ہماری سرحدوں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ 2930 کے درمیان جو ہندوستانی جہازوں نے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ رنگ بازی کی کوشش کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ہمارے شاہین جو ہیں وہ اپنے مستعد تھے، انہوں نے اپنے بارڈر کی اپنے رکھوالی کی اور مار بھگایا، اور یہ کہنا کہ ہم خود واپس چلے گئے ہیں، یہ 2019 کا ذہن ان کے سامنے واقعات آ رہے ہوں گے۔ ہماری ایئر فورس مضبوط ترین ایئر فورس، ہماری فوج، ہماری نیوی، ہم بالکل الرٹ ہیں، تیار ہیں، ہم پیسفل جسے کہتے ہیں پرامن ملک کہلاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ بھارت نے پانی روکا تو یہ اعلان جنگ تصور ہوگا۔ قومی اسمبلی میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا بھارت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے، عالمی برادری بھارت کو دہشت گردی پر جواب دہ ٹھہرائے۔
پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا سینیٹ اور قومی اسمبلی متحد ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے بھارت سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پوری قوم بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، آج بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ ہوئی، اس میں ٹریجری اور اپوزیشن کی سائڈ سے پہلگام میں حملہ ہوا۔ ہم سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا، مگر جو ہندوستان کی طرف سے پانی روکنے کی بات ہوئی اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات ہوئی، افسوسناک بات ہے۔ پاکستان نے بار بار یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں اور پاکستان تیار ہے۔ پوری سینٹ، پوری نیشنل اسمبلی اکٹھی ہے اس مسئلے پہ۔ پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، سیاسی اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن سر جب بات پاکستان کی ہے، جب بات نیشنل سیکیورٹی کی ہے، پیارے وطن کی بات ہے، تو ہم اس طرح ایک بند ہاتھ کی طرح ایسے کھڑے ہیں سارے۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے دشمن کو بھی اور اقوام عالم کو بھی، ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، بھارت کے ایک طرفہ طور پر سینتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، ایک آواز ہو کر مودی کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ کبھی بھی اپنے دشمن کے آگے ایک کمزور آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ جنگ چھڑتی ہے، ہم لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے حاضر ہوں گے اور موجود ہوں گے۔ انڈس واٹر ٹریٹی مودی سرکار نے اس کو ویپنائز کیا۔ آج پاکستان بھیک آواز ہو کے مودی کو کہہ رہا ہے کہ یا تم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا، یہ ایک ڈکلیریشن آف وار ہوگی۔ ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ ہمارا رسپانس ایک ایسا تکڑا رسپانس ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا منہ توڑ کے ہم لوگ رکھیں، تب بات بنے گی۔ جناب اسپیکر، بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک کے قریب تھا۔ بھارت نے بگلیہار ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث دریائے چناب میں پانی کی مزید کمی متوقع ہے۔ برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت سے مل کر کام کرے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ پاکستان کے موقف سے آگاہ کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے واقعے کی شفاف، غیر جانبدار، بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان کو بغیر ثبوت واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے۔ پاکستان کبھی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے علاقائی امن خطرے میں پڑے۔ وزیراعظم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے برطانیہ کو شمولیت کی دعوت دی اور کہا برطانیہ خطے میں کشیدہ صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے پاکستان میں چینی سفیر چیانگ جے ڈونگ نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات اور پہلگام واقعے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدر نے بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ چینی سفیر نے کہا پاکستان اور چین آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیاسی قیادت کو ان کیمرہ بریفنگ، بھارت کی انتہا پسندی اور مودی سرکار کے دہشت گردانہ عزائم بے نقاب کر دیے۔ سیاسی قائدین نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ واضح ہے۔ بھارت پہلگام سمیت کسی بھی دہشت گردی کے خود ساختہ واقعات کے شواہد نہیں دے سکا۔ بھارتی حکومت اپنے ناپاک عزائم پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتی رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارت کا سیاہ چہرہ اقوام عالم میں بے نقاب کریں گے۔ جعفر ایکسپریس سمیت دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دنیا تک پہنچائیں گے۔ سیاسی عمائدین نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہنے کا عزم دہرایا۔ کہا مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے دوبارہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ بھارت کو کسی صورت مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سینتاس معاہدہ اور پانی کے منصوبے پاکستان کی ریڈ لائن ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ساتھ کنٹرول لائن کا دورہ. بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق پیش کر دیے. کہا آزاد کشمیر میں دہشت گرد کیمپوں کا بھارتی الزام مسترد کرتے ہیں. بھارت نے اب جارحیت کی تو ایسا جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. نور شاہ اور پیر چناسی کا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں اور پہلگام واقعے میں جو ملوث لوگ تھے وہ یہاں سے ٹرین ہو کے گئے ہیں. اب ایک ایسا واقعہ جس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم آن گراؤنڈ موجود ہیں. آپ جائیں, لوگوں سے انٹرویو کریں, اسکولوں کے اندر جائیں اور دیکھیں انڈین گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس ہے. تو یہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے بھارت کا, یہ بے نقاب ہو چکا. یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی کچھ جگہوں کا نام لے کے, وہ بے بنیاد ہے, من گھڑت ہے. اٹ از ریجیکٹڈ, اٹ از فالس, اٹ از فیبریکیٹڈ, اٹ از کنکاکٹڈ. پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. ہماری ملٹری کیپیبلٹی آپ سے بہت بڑھ کے ہے. اگر بھارت پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا. تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. امریکی نیوز چینل CNN کی مایا ناز بین الاقوامی سفارتی ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا. نک رابرٹسن سرجیوار گاؤں پہنچے جہاں انہوں نے بھارتی فوج کے جعلی مقابلے میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے اہل خانہ سے ملاقات کی. لواحقین نے CNN کے سامنے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے. سوگواروں نے بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل کی. اپنے دورے میں نک رابرٹسن نے عینی شاہدین کے انٹرویو بھی کیے. انہوں نے میڈیا ٹیم کو بھارتی فوج کے مظالم سے آگاہ کیا. بھارتی فوج نے 24 اپریل 2025 کو آزاد کشمیر کے محمد فاروق اور محمد دین کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنا مسترد کرتے ہیں. پاکستان نے پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے عالمی تحقیقات کی پیشکش کی. تمام صورتحال میں پاکستان نے انتہائی ذمہ داری سے کام لیا. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر شدید تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. پاکستان کسی بھی صورتحال میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا, لیکن بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں. حقائق سامنے لانے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کا خیر مقدم کریں گے. There's nothing to do with this incident. We welcome any international, transparent and independent probe to establish the facts as decided in the meeting of the National Security Committee of Pakistan that we will demonstrate patience, we will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, then we will give a befitting reply. پاکستان نے 120 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. فتح میزائل کا تجربہ پاکستان نے جاری مشقوں انڈس کے دوران کیا. ISPR کا کہنا ہے فتح میزائل کے تجربے کا مقصد جوانوں کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا, میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور درستی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سمیت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا. تربیتی تجربے کا مشاہدہ پاک فوج کے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے افسران, سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف نے حصہ لینے والے فوجیوں, سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی. انہوں نے پاکستان کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. PSL 10 میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پشاور کے لیے میچ جیتنا ضروری. اب تک 7 میچوں میں صرف 3 میچ جیتے. ملتان سلطانز پہلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے. ICC کی سالانہ رینکنگ اپ ڈیٹ میں پاکستان T20 ٹیم کی بڑی تنزلی 8ویں پوزیشن پر چلی گئی. سری لنکن ٹیم بھی پاکستان سے آگے نکل گئی. 10ویں نمبر پر موجود افغانستان اور پاکستان میں صرف 5 پوائنٹس کا فرق ہے. ٹیسٹ میں پاکستان کا 7واں اور ون ڈے میں 5واں نمبر ہے.
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 12 से कम करके 11% कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है अमेरिका की जानिब से लगाया गया तिजारती टैरिफ और जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्त मईशत के लिए चैलेंज बन सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रवा माली साल महंगाई बढ़ने की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान जाहिर किया है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 0.3% रही। मार्च और अप्रैल में बिजली और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में तेजी से कमी हुई। महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर देखी गई। सक्खर में सब्जियों की कीमतें हैरान कुन हद तक गिर गईं। किसानों ने सड़क किनारे स्टॉल लगा लिए। सलीम सेहतो की रिपोर्ट देखिए। 12 किलो टमाटर। मकामी तौर पर काश्त होने वाली सब्जियां मार्केट में पहुंचते ही सब्जियों की कीमत में कमी आ गई है। खास तौर पर टमाटर, करेले, तूरी और बैंगन की मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से अब काश्तकार सड़क किनारे खुद सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। 10 किलो तो होगा कम से कम टमाटर, अब ये 120 रुपए 100 रुपए में दे देते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। काश्तकारों का कहना है कि मंडियों में व्यापारी उनकी मेहनत कोड़ियों के मोल खरीद कर रहे हैं, जबकि कमीशन और मजदूरी के नाम पर भी रकम का बड़ा हिस्सा वसूल किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपए किलो चल रहा है, शहर में चल रहा है 40 रुपए किलो। हमारी कमीशन भी बच जाए, कुछ उधर सफर चल जाए। तुरी में 7 किलो 8 किलो, करेले में 5 किलो 6 किलो 100 रुपए में चला रहे। काश्तकारों का कहना है कि अपनी फसल फरोख्त करने के बाद अब इतनी रकम भी नहीं बचती कि वो अगली फसल की तैयारी कर सकें। किसानों का कहना है कि उनकी बदौलत शहरियों को ताज़ा और सस्ती सब्जी तो मिल रही है, लेकिन किसान को अपने 5 माह की मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ सलीम सेहतो, AR1 न्यूज, सक्खर। खबर देंगे आपको कराची से। औरंगी टाउन गुलशन बिहार में शहरी की डाकुओं को पकड़ने की कोशिश। मुलजमान बहादुर शहरी को गोली मारकर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं अदनान राजपूत से। अपडेट कीजिए अदनान। जी बिल्कुल, ये औरंगी टाउन का इलाका गुलशन बिहार है, जहां शहरी ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान शहरी को गोली मारकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान वारदात के लिए बेकरी में दाखिल हुए। मुलजिमान ने बेकरी से नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार होने की कोशिश की। शहरी ने वारदात के बाद फरार होने की कोशिश करने वाले मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से असलहा छीना। मुलजिम के दूसरे साथी ने शहरी पर फायरिंग कर दी। शहरी गोली लगने से सड़क पर तड़पता रहा और मुलजिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। जबकि पुलिस का बताना है कि डाकू को पकड़ने की कोशिश करने वाला जो शख्स है नशे का आदी है। नशेई शख्स ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए डाकुओं को पकड़ना चाहा, बदकिस्मती से नाकाम रहा। जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वारदात के बाद फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अदनान। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में एक ही खानदान की 6 बच्चियां गंदम के ड्रम में दम घुटने से जान बहक हो गईं। बच्चियों की उम्र 1 से 8 साल के दरमियान थी। वाक़े के बाद इलाके की फजा सोगवार और हर आंख अश्कबार है। कोट मोमिन के इलाके जिना कॉलोनी के घर में बच्चियां खेलते हुए गंदम के ड्रम में चली गईं, जिसका ढक्कन बंद होने से उनका दम घुट गया। इस दौरान अहले खाना सफाई के लिए घर से बाहर थे। जान बहक बच्चियों में 1 साल की दुआ फातिमा, 4 साल की सवेरा, 6 साल की सोनिया और आमना, 7 साल की मरियम और 8 साल की सुमैया शामिल हैं। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। कराची में डंपर की टक्कर से 5वीं क्लास का बच्चा दम तोड़ गया। 10 साल के समामा की पहली पोजीशन आई थी। खुशी खुशी घर जा रहा था। चिंची में सवार उसके माँ बाप भी टक्कर से जख्मी हुए। हुकूमती दावों और इक़दामात के बावजूद डंपरों से हादसों का सिलसिला रुक नहीं सका है। अफजल खान की रिपोर्ट। डंपर ड्राइवर की मुबैना गफलत और तेज रफ्तारी से कराची में एक और माँ का लख्त जिगर जान से चला गया। साइट एरिया गुलबाई पुल के करीब डंपर ने चंची रिक्शे में सवार खानदान को रोन दिया। चिंची में हम लोग आए थे तो गुलबाई जो नीचे का रास्ता, वहाँ किसी ने अचानक से कोई गाड़ी आई है, उसके बाद हॉस्पिटल में आंखें खुली है हमारी। हादसे में जान बहक 10 साल समामा कुछ रोज कबल 5वीं के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हुआ था। हिम्मत नहीं है, मैं बहुत छोटे दिल का आदमी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया तो मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर का बोलने के भाग गया है और एक चिंची वाला था जो ड्राइवर था, वो उसकी पट्टी वट्टी की है, वो भी वहाँ से चला गया। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर फरार ड्राइवर के खिलाफ साइड बी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। कराची की सड़कों पर सफर अब खौफ का सफर बन चुका है। हर हादसे के बाद शहरियों में अदम तहफ्फुज़ का एहसास भी बढ़ जाता है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची।
اور لاڑکانہ کا ایک ٹریفک پولیس اہلکار رشوت نہیں لیتا، گھر کا اضافی خرچ پورا کرنے کے لیے آلو پیاز بیچتا ہے۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ سڑکوں پر آلو اور پیاز بیچنے والا یہ غلام نبی کوئی عام محنت کش نہیں بلکہ پولیس اہلکار کی نوکری کرنے والا ایماندار شخص ہے۔ میں کسی سے ایک پائی نہیں لیتا، یہ سارے شہر لاڑکانے کو پتا ہے۔ غلام نبی صبح سویرے آلو اور پیاز فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے اور شام 3 بجے سے رات ہونے تک شہر میں ٹریفک پولیس اہلکار کی ڈیوٹی نبھاتا ہے۔ اس میں غفلت نہیں کرتا، اس چیز میں ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ غلام نبی نے مہنگائی کے دور میں ایمانداری سے زندگی بسر کرنے کی اعلیٰ مثال قائم کر رکھی ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ اور اب ٹیکنالوجی اپڈیٹس۔ گوگل کی AI ایپ جیمنائی نے بچوں کے لیے بھی چیٹ باٹ تیار کر لیا ہے۔ 13 سال سے کم عمر بچوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپ جیمنائی کا چیٹ باٹ آئندہ ہفتے دستیاب ہوگا۔ بچوں کے جیمنائی اکاؤنٹس والدین کے گوگل اکاؤنٹ سے منسلک ہوں گے، جس سے والدین کو بچوں کی سرگرمیوں کی معلومات ملتی رہیں گی۔ اسلام آباد میں رنگ برنگی نئی پرانی گاڑیوں کا میلہ سج گیا۔ دہائیوں پرانی کلاسک اور ماڈرن کاریں ایک ساتھ رکھی گئی ہیں۔ فرح ربانی کی رپورٹ۔ ادھر دہائیوں پرانی شیورلیٹ تو ادھر چمچماتی الیکٹرک پورشے۔ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ پر ونٹیج اور ماڈرن کارز ایک ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ ایونٹ بہت زیادہ اچھا تھا اور گاڑیاں تو بہت زیادہ اچھی تھی۔ لوگوں نے جو اتنی مہنگی اپنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں ان کو شو پیس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈریگ ریس میں کلاسیکل کارز اور نئے ماڈلز ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ موٹر سپورٹس میں کہیں تو ہر قسم کے ایونٹ میں جاتی ہوں، پارٹیسپیٹ کرتی ہوں۔ ریسنگ از ان مائی بلڈ۔ اچھا انیشیٹو یہ لے رہے ہیں اور موٹر سپورٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ چمچماتی گاڑیاں فراٹے بھرتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن دیکھنے والوں کا دل مو لیا۔ کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ فرح ربانی، ARY نیوز اسلام آباد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔